کی تو مفتی صاحب کہنے لگے ضرور ملاقات کریں گے، تو لیکن یہاں ان کا پروگرام جلدی تھا تو ہم نے ٹائم نہیں دیا، ہم نے کہا بدھ کے روز آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد مفتی جنید صاحب سے بات ہوئی تو مفتی جنید صاحب کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ بتا دیں میں وہیں آ جاؤں آپ سے ملاقات کے لیے۔ ابھی مولانا یعقوب صاحب آئے تھے مرواس میں نے مولانا یعقوب سے کہا کہ مفتی ابو بکر جابر قاسمی حیدرآباد سے تشریف لا رہے ہیں، کہنے لگے بڑے علمی آدمی ہیں، میں بھی ان کی ملاقات کے لیے آؤں گا۔ ہمارے استاد محترم ہیں مولانا یعقوب صاحب، اور ایک بات بڑی عجیب فرمائی، کہنے لگے مفتی فاروق صاحب جو ترکیسر میں بھی شیخ الحدیث ہیں، اکل گوا میں بھی ہیں، بڑے علمی آدمی ہیں، کہنے لگے مولانا یعقوب صاحب مفتی صاحب کی قدر کرو، بڑے جو ہے اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا ہے، اور یہ یہاں جو بیٹھے ہیں وہ دعوت کی برکت سے آئے ہیں۔ ہماری حیدرآباد 19 میں جماعت گئی، 2019 میں ہم نے معلوم کیا یہاں بڑے علماء کون ہیں، مفتی صاحب کو بتایا، ان سے ہماری جماعت نے ملاقات کی، اور وہاں اس مجلس میں نے نیت کی تھی کہ انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملے گا تو ہم اپنے علاقے کو ضرور مفتی صاحب سے فائدہ اٹھانے کے لیے مدعو کریں گے۔ اللہ نے اس جماعت کی اس بات کو قبول فرما کر اور مفتی صاحب کو یہاں بھیج دیا ہے، تو بڑے دھیان کے ساتھ اور بڑے ہی عظمت کے ساتھ اور عمل کی نیت کے ساتھ ہمیں سب کو ان کو سننا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اما بعد۔ میرے قابل احترام بزرگوں، علماء کرام، اڑوس پڑوس سے آئے ہوئے ائمہ اعظام، طلبہ عزیز، میرے دینی بھائیوں، ایک بات حفظ قرآن سے متعلق عرض کرنا ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حاجی بننا آسان ہے، حاجی مرنا مشکل ہے۔ ایسے ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ حافظ بننا اللہ کے فضل سے آسان ہے، حافظ مرنا مشکل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو مطالبہ کیا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، نیکی کرنے پر نہیں، صرف نیکی بچا کر لانے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو 10 گنا بڑھا کر عطا کریں گے۔ نیکی بچا کر لے جانا سرپرستوں کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، آگے عالمیت کے مدرسوں کی ذمہ داری ہے۔ طالب علم کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے۔ قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ وہ فرماتے تھے آدمی حافظ قرآن یاد کر لیتا ہے 3 سال میں، قرآن یاد کر لیتا ہے 4 سال میں، لیکن حقیقی حافظ بنتا ہے 30 سال میں، حقیقی حافظ بنتا ہے 40 سال میں۔ اس ملفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزانہ معمول بنائے گا پڑھنے کا تو قرآن محفوظ رہے گا۔ معمول نہیں بنائے گا، والد نے معمول بنایا، بیٹا روزانہ مجھے ایک پارہ سنا دیا کرو، والدہ نے معمول بنایا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، طیب تیرے علم کا چرچا بہت ہوگا، لیکن میں نے تجھے حافظ اپنے لیے بنایا ہے، روزانہ اپنے باپ کے لیے ایک پارہ پڑھ دے۔
بڑھاپے میں بھی اس وعدے کو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نبھایا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں بھی ایسے الفاظ ہوں گے. ان کے بیٹے حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حفظ کے موقع پر کہا بیٹا تیرے علم کا چرچا بہت ہوگا، لیکن میں نے تجھے حافظ اپنے لیے بنایا ہے. روزانہ 2 پارے اپنے باپ کے لیے پڑھتی ہیں. ایسے اکابر علماء ہر زمانے میں موجود ہیں. میری بھی ان سے ملاقات ہے. کوما میں چلے گئے، ہوش حواس نہیں، آئی سی یو میں بے اختیار قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا گیا. ایسے حفاظ کرام اس زمانے میں ہیں جن کا قرآن سے اس درجے عشق کہ قرآن پڑھاتے پڑھاتے نماز میں آنکھ لگ گئی، نیند کے عالم میں قرآن پڑھنے لگ گئے. ایسے حفاظ کرام خوش نصیب اس زمانے میں بھی ایسے اساتذہ ہیں جنہوں نے قرآن کے پڑھانے کو مقصد زندگی بنایا. شاگرد قرآن پڑھ رہا تھا، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم، روح لے جانے والے فرشتوں کی قسم. وہ یہ سورت پڑھ رہا تھا، استاد محترم کی اسی حال میں روح پرواز کر گئی. قرآن سے عاشقانہ تعلق. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حفظ قرآن تو جنم روگ ہے، پوری زندگی کی لگی ہوئی عادت ہے. ان کے والد نے طے کر دیا بیٹا چھت پر چلے جاؤ، ایک قرآن پڑھ کے آ جانا، ناشتہ کر لو. شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں فجر کے بعد سے لے کر سورج کے چڑھنے تک قرآن پورا پڑھ کر آ کے ناشتہ کر لیا. تو میرے عزیزوں، اس میں سرپرستوں کے لیے بھی کچھ نصیحت کے پہلو ہیں، طلباء کے لیے بھی ہیں کہ وہ حافظ بننے کے ساتھ حافظ مرنے اور زندگی کی آخری سانس تک اس دولت کے بچانے کی فکر کریں. دوسری بات، علم کے لیے قربانیاں. حضرت امام بقی ابن مخلد رحمت اللہ علیہ زبردست محدثین میں سے گزرے. ہماری مائیں اندھی محبت میں بچوں کو گاؤں کے باہر بھیجنا نہیں چاہتے. باپ اپنے دنیا کے جھمیلوں میں بچے سے ملاقات کرنے، ناظم صاحب استاد سے ملاقات کر کے تعلیمی کیفیت لینے نہیں جاتے. بقی ابن مخلد دنیا کے نقشے میں دیکھیے، اسپین اور اندلس سے آئے، بغداد حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے علم حاصل کرنے کے لیے. اس زمانے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے بائیکاٹ چل رہا تھا. حکومت وقت نے پابندی لگا دی تھی. زبردست آزمائشیں. یہ بقی ابن مخلد اندلسی پریشان ہو گیا، میں نے ملک چھوڑا ہے، مجھے پڑھنا ہے. یہ واقعہ اس لیے بھی سنا رہا ہوں، آج پوری ہندوستان کی عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حالات اتنے نہیں بگڑے ہیں جتنا ہم بگڑا ہوا سمجھتے ہیں. حالات اتنے نہیں بگڑے ہیں جتنا بگڑا ہوا ہمیں بتلایا جا رہا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جتنا راستہ کھلا ہو بندہ چل کر بتلاتا ہے، تو جو راستہ بند ہو اللہ کھول کر بتلاتے ہیں. جو راستہ کھلا ہے بندہ چلنا نہیں چاہتا، جو راستہ بند ہے اسے کھولنے کا کیا فائدہ ہے.
بقی ابن مخلد نے ان حالات میں پورا شہر حضرت امام احمد بن حنبل سے بائیکاٹ کیا ہوا. لوگوں نے کہا جان خطرے میں پڑ جائے گی. ایک تدبیر اپنائی کہ میں شہر کے ایک کنارے سے بھیک مانگنا شروع کروں گا، اور بھیک مانگتے مانگتے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر آئے اور بھیک مانگا. الاجر یرحمکم اللہ، انداز تھا اللہ تمہیں بھلا کرے، ثواب دے دے تمہیں. حضرت امام احمد بن حنبل صدقہ دے رہے ہیں. اس نے کہا حضرت میں پیسے کا بھکاری نہیں، میں علم حدیث کا بھکاری ہوں. آپ مجھے روزانہ ایک حدیث سنا دیا کریں، میں بھکاری بن کر آپ کی چوکھٹ پر آؤں گا. حالات کھلے. حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس وہ شاگرد آتا. حضرت امام صاحب فرماتے یہ طالب علم آیا ہے، یہ طالب علم آیا ہے، یہ طالب علم آیا ہے. میرے عزیزو، ہم سب کو یہ ذہن صاف کرنے کی ضرورت ہے کہ حالات ایسے نہیں بگڑے ہیں جیسے ترکی میں کمال اتاترک کے زمانے میں بگڑے تھے. زبان بدل دی گئی. قرآن عربی میں نہیں ترکی میں پڑھا جائے گا، اذان عربی میں نہیں ترکی میں دی جائے گی. ٹوپی اور عمامے پر 20 سال کی جیل، بچوں کو مدرسے میں پڑھانے پر سولی کی سزا. گزشتہ ان دنوں میں ہم ترکی میں تھے. تقریباً ہماری ان علماء سے ملاقات ہوئی کہ جو تہخانوں میں جنہوں نے حفظ کیا، جنگل میں گئے اپنے استاد کے ساتھ بکریاں چرانے کے نام پر، پوری حفظ کرنے کے زمانے میں قرآن دیکھے بغیر حفظ کیا. ایک ایک آیت استاد زبانی طور پر رٹا دیتے اور وہ رٹ لیتا. عالمیت کی کتابیں چھپا چھپا کر اساتذہ نے رٹ کے تلخیص المفتاح کے صفحات بورڈ پر لکھ کر پڑھایا. لاوارث بچوں کو لے کر پڑھایا. یاد رکھو اتنے حالات نہیں ہیں ہم پر جیسے تنزانیہ میں ہے. ایک وقت کا کھانا کھا کے لوگ نہ تہجد چھوڑتے ہیں نہ تحیت الوضو چھوڑتے ہیں. اتنے حالات نہیں بگڑے ہیں. صومالیہ میں لوگ کوئلے سے لکھ کر لکڑی کی تختی پر قرآن یاد کرتے ہیں. چھپے ہوئے پرنٹیڈ قرآن انہیں نصیب نہیں. حالات اتنے نہیں بگڑے جتنی موریتانیہ میں تمدنی پسماندگی ہے. جنگلوں میں ریگستان کی تمازت میں رہ کر ماں اپنے بچوں کو چہرم تک کی پڑھائی پڑھا دیتی ہے. قرآت اور اشعار کی حافظہ ہوتی ہے. میں نے یہ سارا مضمون اس بات پر سنایا ہے علم کے لیے قربانیاں، ماں باپ کی قربانی، استاد کی قربانی، طالب علم کی قربانی، انتظامیہ کی ذمہ داری. اس کے بعد وہ پروڈکٹ تیار ہوتا ہے. ایسا عالم، ایسا حافظ، ایسا قاری، ایسا ماہر تعلیم، ایسا ماہر معیشت، ایسا ماہر سیاست تیار ہوتا ہے جیسی امت کو ضرورت ہے. تیسری بات میرے بزرگوں، یہاں پر عوام بھی ہے، یہاں پر خواص بھی ہے. اپنے روایتی کاموں کے ساتھ خوب جاؤ دعوت و تبلیغ کی محنت میں، خوب پڑھو اور پڑھاؤ. اپنے مدرسوں اور مسجدوں میں مؤثر طریقے سے امامت کی ذمہ داری کو، خطابت کی ذمہ داری کو، نظامت کی ذمہ داری کو اور تصنیف و تالیف کی ذمہ داری کو نبھاؤ. لیکن روایتی کاموں کے ساتھ ترجیحی کام کرنے کی ضرورت ہے. روایتی کاموں کے ساتھ ترجیحی کام کرنے کی ضرورت ہے. انفرادی کاموں کے ساتھ اجتماعی اور ملی تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سارے کام کرتے ہوئے اپنے عقائد پر محنت کرو،
علماء سے کہو مسجد میں عقائد پر سبق دے. ایک اللہ کیوں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیسے؟ حضرت خلیفہ مہدی کب آئیں گے؟ کیا علامتیں ہوں گی؟ والد کا نام کیا ہوگا؟ والدہ کا نام کیا ہوگا؟ کارنامے کیا ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے کارنامے، ان کا نکاح، ان کا صاحب اولاد، دجال کا قتل، یاجوج ماجوج، مدینہ پاک میں دفن ہونا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت، دجال کا ان کے سامنے کھڑے نہ ہونا. پوری دنیا میں اسلام ایک انار پورے خاندان کے لیے کافی. علماء سے عقائد کو سیکھو. اس ملک میں نیو ایجوکیشن پالیسی بن چکی. آپ کے صوبے میں کتابیں چھپ کر آ گئی، گجرات میں چھپ کر آ گئی، اور کرناٹک میں چھپ کر آ گئی، اور یہ نصاب تعلیم صاف طور پر ہمارے بچوں کو مشرک بنانا چاہتا ہے، ہماری نسل کو کافر بنانا چاہتا ہے. میتھس کو، سائنس کو، سوشل کو تک ہندوانہ نظریات کے رنگ میں ڈال دیا گیا. پوچھا جاتا ہے آپ نے سورج کی پوجا کی تھی بیٹے، کیا روحانیت میں ترقی محسوس ہوئی؟ آپ نے اس سال دسہرے کا تہوار سیلیبریشن کیا، کیسے محبتیں بڑھی؟ بتاؤ بیٹے آپ نے یوگا کیا، آپ کے دل میں کیا قوت محسوس ہوئی؟ اور اس کے آگے کے گہرے سوالات. ترجیحی کام تحفظ عقائد. تحفظ عقائد کیسے عقائد کی حفاظت ہوگی؟ اپنی اسکول کھولو، اپنی ٹیوشن سینٹر کھولو. ہمارے اکابر کہہ رہے ہیں سنڈے کلاسز چلاؤ، تاکہ جو سلیبس میں زہریلے اثرات، اسلام مخالف، جھوٹی تاریخ، برملا کہا جا رہا ہے. جو ٹیپو سلطان کا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو اورنگزیب کا ہے وہ ہمارا نہیں ہے. اورنگزیب سے کیا دشمنی ہے تمہیں؟ ٹیپو سلطان تو مرے ہوئے 100 سال ہو گئے، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ مرحوم شخصیات سے اس قدر عداوت. نئے شہر تو نہیں بنا سکے، شہروں کے نام بدلنے کا غم. میرے علاقے میں نے دیکھا جہاں امبیڈکر کے مجسمے تھے وہاں شیواجی مہاراج کے مجسمے. شیواجی مہاراج کوئی کٹر ہندو نہیں تھے، شیواجی مہاراج کوئی اونچی ذات سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے. شیواجی مہاراج اورنگزیب کی لڑائی اسلام اور کفر کی نہیں تھی، وہ تو ستا کی اور حکومت اور اقتدار کی لڑائی تھی. لیکن شیواجی مہاراج چھوٹی ذات کے ہونے کی وجہ سے بڑی ذات کے لوگوں نے اس زمانے میں بائیکاٹ کیا. ان کے اقتدار اور کرسی پر بیٹھنے کے دن میں مجلس میں شرکت نہیں کی. میں آپ کو صرف تاریخ کے اوپر سے پہلو بتلا رہا ہوں کہ تاریخ کو کیسے بگاڑا جا رہا ہے. جھوٹ بولو، پھر جھوٹ بولو، پھر جھوٹ بولو، اتنا کہ نسلیں اس کو سچ جاننے لگ جائیں، اتنا کہ نسلیں اس کو سچ جاننے لگ جائیں. ترجیحی کام اپنے مکاتب میں صرف عقائد کا رٹانا نہیں، تحفیظ عقائد، تحفیظ کلمات کا کام نہیں، بلکہ تحفیظ کے ساتھ تفہیم، عقائد کی تفہیم. یہ ملک کے ترجیحی کاموں میں سے ہے. یہ علاقہ ہمارے کسان بھائیوں کا ہے، زراعت کا علاقہ ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے زمینداروں کا پیسہ 2 جگہ برباد ہوتا ہے، عدالت کے مقدمے بازیوں میں اور شادی کی رسومات میں. اور ایسا اللہ علیہ فرماتے تھے زمینداروں کا پیسہ 2 جگہ برباد ہوتا ہے، ایک عدالت کے مقدمے بازیوں میں
اور ایک شادی کی رسومات میں ان زمیندار دوستوں کو مسجد میں بلاؤ، ان کسانوں کو مدرسوں میں جمع کرو۔ جیسے تاجر کو تجارت کا دین سکھانے کی ضرورت ہے، شیئرز کیا ہے، پارٹنرشپ کیا ہے، اور ملٹی لیول مارکیٹنگ کے دھوکے کیا ہیں، فائنانس، انشورنس، رسک منی، زیرو انٹرسٹ، سود و بیاج تمہیں کس قدر تباہ کر دے گا۔ جیسے تاجروں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، ایسے ہی کسان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے زراعت کے فضائل پر۔ کسان اگر محنت نہ کرے غلہ نہ ملے، لیکن اگر کسان بنیے کے پاس سے بیاج پہ، انٹرسٹ پہ بیج ادھار لا کر کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کے مٹکے کو سوراخ لگ گیا، اس کے مٹکے میں پانی نہیں ٹھہرے گا۔ صحابہ اسلام کے آنے سے پہلے یہودیوں سے قرض لیتے، اپنی زمینیں گروی رکھ دیتے، یہودی ان سے سود بھی وصول کرتے، ناجائز جنگوں میں بھی استعمال کرتے، ان کے مکانات پر قبضہ بھی کر لیتے۔ یہ بیاج کی نحوست کسانوں کو سمجھاؤ۔ عشر دینا واجب ہے، 10 ٹماٹوں میں 1 ٹماٹا دینا واجب ہے، 10 تھیلوں میں 1 تھیلا دینا واجب ہے۔ اگر بارش کے پانی سے، کنویں کے پانی سے سینچائی کی ہے، ورنہ آدھا دینا واجب ہے۔ اگر بورنگ کے پانی سے، بجلی کے استعمال سے سینچائی کی ہے۔ ہماری حفاظت حکومت کی اسکیموں سے بعد میں، زکوٰۃ کے دینے سے پہلے ہو۔ زکوٰۃ کے دینے کا اہتمام، فضائل صدقات کا وہ واقعہ یاد کرو۔ اللہ کا ایک بندہ سنتا ہے، بادل سے کہا جاتا ہے اس کھیت پر برسنا ہے۔ وہ کھیت والا کہتا ہے میں نے نظام بنا کر رکھا، 1% اللہ کے راستے میں، 1% آئندہ سال، 1 سال گھر کے استعمال میں۔ یہ ہے نسلوں میں برکت لانے کا طریقہ۔ قرآن کا واقعہ سورہ قلم والا یاد کرو۔ باپ کی عادت تھی جو پھل نیچے گر جائے وہ مستحقوں کے لیے، جو پھل درخت پر رہ جائے وہ آئندہ اور گھر کے استعمال کے لیے۔ بیٹے آئے، پرانی بوڑھی عورتیں کہتی تھی نیت میں خطرہ جھولی میں پھترا، نیت میں خطرہ جھولی میں پھترا۔ بیٹوں نے کہا ہمارا باپ بیوقوف تھا، پرانا آدمی تھا، ہم نیچے کے پھل اللہ کے راستے میں نہیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے باغ کو جلا دیا۔ جاؤ یمن میں دیکھو، آج تک اس باغ کی جگہ پر کوئی پودا نہیں اٹھ سکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو بگاڑنا نسلوں کو ایسے نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ اس علاقے کا ترجیحی کام ہے کہ کسان اور کھیتی باڑی کرنے والے دوستوں کو زراعت کے مسائل بتائے جائیں، بٹائی کے مسائل بتائے جائیں، عشر کے مسائل بتائے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زراعت کا کیسے کام کیا، کیسے پانی کے ڈیم بنائے، کیسے کسانوں کو ترقی دینے کی فکر کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال غلہ اگایا، 7 سال تقسیم کیا، کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تعلیم کے میدان میں، منسٹری ایگریکلچر کی سنبھالنے میں، منسٹری فوڈ ڈسٹریبیوشن کے سنبھالنے میں، اپنی اولاد کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھاؤ۔ یہ عجیب صورتحال ہے کہ میں 10ویں پاس کرنا نہیں چاہتا، پارلیمنٹ بدلنا چاہتا ہوں۔ یہ عجیب جہالت ہے کہ مجھ سے 12ویں کا امتحان نہیں نکالا جاتا اور میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو بدلنا چاہتا ہوں۔ تعلیم کے میدان میں منصوبہ بندی کے ساتھ
تعلیم کے میدان میں ملک کی خدمت کے لیے، تعلیم کے میدان میں اپنی قوم کی حفاظت کے لیے، تعلیم کے میدان میں رشوت سے پاک کرنے کے لیے، تعلیم کے میدان میں ملک سے نفرت کی فضا کو ختم کرنے کے لیے یہ ترجیحی کام ہے کہ بالغات کے مکتب قائم کیے جائیں۔ میری بیوی حافظہ ہے، میری بیوی عالمہ ہے، میری بہو بہشت زیور پڑھنا جانتی ہے، فضائل اعمال کی تعلیم سے واقف ہے، میری بھاوت، میری بھابھی اردو زبان پر عبور رکھتی ہے، یا میں ایسی جگہ پر سے اپنی بہو لاؤں گا کہ جہاں سے بہو لانے کے بعد میرے خاندان میں علم کا چراغ جلے گا۔ میرے بستی میں ایک عالمہ ہے، میں اس کا نکاح اپنی بستی میں کروں گا تاکہ یہ علم میری بستی میں باقی رہے۔ میری بیٹی مرتد ہو کے بھاگ گئی، پڑوسی سے اس نے نکاح کر لیا، کالج میں نکاح کر لیا، واٹس ایپ سے نکاح کر لیا، فیس بک پر نالیوں میں جو غیر مسلم مل گیا اس سے نکاح کر لیا، کفر پر مر گئی، 35 ٹکڑے کر کے اس کے بکھیر دیے گئے۔ ہم نے بالغات کے مکاتب، بڑی عورتوں کے مکاتب، یہ حل ہے، یہ حل ہے اس ارتداد کی لہر کو روکنے کے لیے۔ طلاق کا نظام سمجھاؤ، خلا کی باریکیاں بتلاؤ، شادی کی کاؤنسلنگ کرو، شادی سے پہلے بتلاؤ ساس کا دل کیسے جیتا جاتا ہے، استخارہ کا حقیقی مطلب کیا ہے، میکے میں کون سی بات سنائی جائے، کون سی بات نہ سنائی جائے۔ اس ملک کے ترجیحی کاموں میں سے ہے بالغات کے مکتب قائم کرنا۔ عاملوں کے چوکھٹوں پر میری بیٹیاں چلی گئی، عاملوں کی بیٹھکوں میں میری ماں گھنٹوں ہزاروں روپیہ بے پردہ ہو کر لٹانے کے لیے تیار ہے۔ کیا میں نے اس ماں کو قرآن سنایا؟ کیا میں نے اس بہن کو منزل کی تعلیم دی؟ کیا میں نے اس کو سکھایا کہ کون سی مسنون دعائیں، مسنون اعمال ہیں کہ جو شیاطین کو بھگانے والے اور ان سے حفاظت کا قلعہ ہے؟ کوئی عامل کی ضرورت نہیں، زبان میں میری ماں مٹھاس لائے، کوئی جادوگر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت تو میرا بیٹا شروع کرے۔ کسی بہو نے میرے بچے پر، میری بیٹی پر نظر نہیں لگایا۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو بٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر کی دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ گھنٹوں ٹوکن لے کر عاملوں کے پاس قطار لگا کر بیٹھ سکتے ہو، نظر کی دعا نہیں سیکھ سکتے؟ اعیدکا بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ وعین لامہ۔ میں ڈر گیا، یہ لیمو کس نے ڈال دیا؟ میں ڈر گیا، یہ ہری مرچ کس نے پھینک دیا؟ میں ڈر گیا، یہ پلیتے میرے کونے میں بستر کے نیچے کیسے نکل آئے؟ پلیتوں سے ڈر لگتا ہے، ہری مرچ سے ڈر لگتا ہے، لیمو سے ڈر لگتا ہے، فجر چھوڑنے سے ڈر نہیں لگتا ہے، میوزک سننے سے ڈر نہیں لگتا ہے، تنہائیوں میں ننگا پر دیکھنے سے ڈر نہیں لگتا ہے، سود خوروں کا جیب بھرنے سے ڈر نہیں لگتا ہے، زکوٰۃ کھا لینے سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ اللہ سے دوری، قرآن سے دوری، کیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں ڈرانے لگ گئی، کیسے بے بنیاد چیزوں سے ڈرانے لگ گئی۔ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ تو خواب میں شیطان سے ڈر جاتا ہے، جاگتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ خواب میں شیطان سے ڈر جاتا ہے، جاگتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ کون سا عمل ہے جو شیاطین کو دعوت دینے کا نہیں چھوڑا؟ سارے کام کر رکھے ہیں۔ اور کون سا گناہ ہے جو نہیں کیا؟
فرشتوں کو اپنے گھروں سے نکالنے کے لیے ترجیحی کام ہے انٹرسٹ فری بینک قائم کیے جائیں. ترجیحی کام ہے علاقے میں دارالقضاء کھولے جائیں. یہاں علماء کی تعداد، یہاں طلباء کی تعداد ابھی سے منصوبہ بناؤ. ہمارے پاس قاری صاحب ہیں، میں قاضی بن کے بتاؤں، میرے پاس قاضی صاحب ہیں، میں ماہر معیشت بن کے بتاؤں، ہمارے پاس ماہر معیشت ہے، میں اسلامک اسکول کھول کے بتاؤں، میرے پاس اسلامک اسکول ہے، میں کالج کھول کے بتاؤں، میرے پاس کالج ہے، میں میڈیکل کالج کھول کر بتاؤں، تاکہ زچگی خانوں میں میری بیوی بے پردہ نہ ہو جائے، میرے گھر کی عورتوں کا اندرونی سطر نامحرم مردوں کے سامنے بے احتیاطی نہ ہونے لگ جائے. ہمیں پورے دین کو زندہ کرنا ہے، پوری خدمات کو اپنانا ہے. میرا نوجوان طبقہ ووٹر آئی ڈی کارڈ بنائے، میرا نوجوان طبقہ اپنی بستی میں اور اپنے علاقوں میں ڈاکومنٹس کو درست کرے، آدھار کارڈ کو درست کرے. یہ اس ملک کے ترجیحی کاموں میں سے ہے. میرے بزرگوں، محنت کرنا پڑتا ہے. جب آدمی نئے تقاضوں کے مطابق کام کرنا چاہتا ہے، مجھے سیکھ کر کرنا پڑے گا تبلیغ، مجھے سیکھ کر پڑھانا پڑے گا حفظ، مجھے سیکھ کر سکھانا پڑے گا قرات، مجھے سیکھنا پڑے گا منظم مکتب، مجھے سیکھنا پڑے گا مؤثر خطابت. جو محنت کر کے سناتا ہے لوگ محنت سے سننے آتے ہیں، جو بغیر محنت کے سناتا ہے لوگ محنت سے سننے بھی نہیں آتے. آج امت کا اعتماد منبر و محراب پر سیاسی لیڈروں سے بھی زیادہ ہے. سیاسی لیڈروں پر امت کا اعتماد نہیں ہے جتنا اعتماد منبر و محراب پر ہے. ان منبر و محراب کے سٹیج کو ہم امت میں امید پیدا کرنے کے لیے استعمال کریں، دینی خدمات کے لیے ہم استعمال کریں. ذہن سے نکالو کہ سیاسی اقتدار مل جائے گا سارے مسئلے حل ہو جائیں. ٹھیک ہے، کل آپ کو پی ایم پردھان منتری کی کرسی پر بٹھا دیا جائے، پوری پارلیمنٹ خالی کر دیں گے، پورے علماء، پورے تبلیغی، پورے مسلمانوں کو بٹھا دیا جائے گا، تو کیا گھر کی بے پردگی ختم ہو جائے گی؟ کیا بے نمازی پر ختم ہو جائے گا؟ کیا میں بہن کی میراث دے دوں گا؟ کیا میں پارٹنر سے معاملہ سلجھ جائے گا؟ کیا میری انا کم ہو جائے گی؟ کیا میرے آنکھ برا دیکھنے سے پاک ہو جائے گی؟ قائدین کو بدلنے سے زیادہ خود کو بدلنے کی فکر کرو. پارلیمنٹ کے بدلنے سے زیادہ گھر کو بدلنے کی فکر کرو. جو 5 فٹ کے جسم پر شریعت کو زندہ نہیں کرتا وہ 5000 کلومیٹر پر شریعت زندہ کرنے کا خواب پاگلوں کا تو ہو سکتا ہے، عقل مندوں کا نہیں ہو سکتا ہے. میرے عزیزوں، یہ ذہن میں بٹھاؤ کہ صرف سیاسی انقلاب کافی نہیں ہے، اخلاقی تبدیلی ضروری ہے. صرف سیاسی انقلاب کافی نہیں ہے، سماجی تبدیلی ضروری ہے. صرف سیاسی انقلاب کافی نہیں ہے، چبوترے چھوڑنا ضروری ہے، کاہلی چھوڑنا ضروری ہے، بے غیرتی چھوڑنا ضروری ہے. میں مکتب کی فیس نہیں دیتا، پورے مکتب کا خرچ کہاں اٹھاؤں گا؟ میں اپنی بیوی کو خرچ نہیں دیتا، میں بیواؤں کا وظیفہ کیا دوں گا؟ میں 2 پیسے کمانے کے لیے محنت نہیں کرتا، میں زکوٰۃ کیا ادا کروں گا؟ رمضان میں مستحق لوگوں تک رمضان راشن کٹس کیا پہنچاؤں گا؟
خاموشی کے ساتھ، تاکہ وہ بیچارہ رمضان کے روزے رکھے اور اسے کاروبار کرنا نہ پڑے۔ میرے 2 روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، میری کاہلی کی وجہ سے میں ملت کے مالی تقاضوں کو کیسے پورا کر سکتا ہوں؟ تو سیاسی تبدیلی کافی نہیں ہے، بلکہ سماجی اور اخلاقی ساری تبدیلیاں اپنے اندر لانا ضروری ہے۔ میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے، مسلمان ایسا ہے، مسلمان کمیونٹی ایسی ہے، مجھے اور آپ کو ناراضگی ہے، میڈیا نے یوں کر دیا۔ مولانا رابع ندوی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، آپ چلتا پھرتا میڈیا ہے، آپ صحیح پڑوسی بن کے بتائیے، آپ سچ بولنے والا تاجر بن کے بتائیے، آپ باپردہ بیٹی بن کے بتائیے، آپ وفادار بیوی بن کے بتائیے، آپ صحیح تربیت کرنے والی ماں بن کے بتائیے، آپ تقوی والا روزہ رکھ کے بتائیے، آپ سینوں کو کینوں سے دھونے والی عید کر کے بتائیے۔ آپ چلتا پھرتا میڈیا ہے، آپ سچے پکے مسلمان بن جائیں تو میڈیا کا پروپیگنڈا کوئی اثر نہیں کرے گا۔ اور اگر میں ہی حرام خور، اور اگر میں ہی رشتوں کا کاٹنے والا، اور اگر میں ہی جھوٹی زبان، اور اگر میں ہی کرایہ دار سے بدتمیز، اور اگر میں ہی مالک کے مکان سے بد اخلاق اگر میں بن چکا ہوں، تو پھر میڈیا میری تعریف کرتا رہے، مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ میرے اور آپ کے محنت کا میدان وہ سامنے کا غیر مسلم ہے، سامنے کا وہ مزدور ہے، سامنے کا وہ تاجر ہے، سامنے کا وہ محنت کرنے والا کارپینٹر ہے۔ آپ سنائیے اسے اذان میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ رمضان کھانے کا نام نہیں، تقوی کا نام ہے۔ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، عبادت کی تکمیل کا نام ہے۔ آپ بتائیے، حضرت مولانا یہاں پر اہل علم بیٹھے ہیں، یہاں پر ائمہ حضرات بیٹھے ہیں، کم سے کم درجے میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم نے کورونا کے زمانے میں 700 صفحے کی کتاب لکھی، اسلام پر بیجا اعتراضات کے جوابات۔ یوکرین میں جنگ چھیڑنے والا، تیل ڈالنے والا کون ہے؟ مسلمان نہیں ہے۔ عراق کو پورا تباہ کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ یورپین ممالک ہے، وہ کمیونسٹ ممالک ہیں۔ پورے کے پورے جنگ عظیم اول، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار لڑنے والے کوئی مسلمان نہیں، 2 عیسائی قومیں ہیں۔ پورے عراق، پورے افریقہ کے خزانوں کو لوٹنے والے فرانس ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ان ملکوں پر قبضہ کر کے سونے کی چڑیا کو لوٹنے والے برٹش ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اس ملک میں 3000 سے زیادہ فسادات کر کے پورے ملک کے اندر بدامنی پھیلانے والے مسلمان نہیں ہیں، دوسری قومیں ہیں۔ اس وجہ سے میرے عزیزو، اس کتاب کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا، اسلام کی اصل قتال کی تعلیمات کیا ہے، اسلام نے امن کیسے سکھلایا۔ یہ کتاب آپ کو بتلائے گی ان اعتراضات کے جوابات جو ملک اور عالمی سطح پر اچھالے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے مطالعے کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دین تباہ ہوتا ہے شبہات کے ذریعے سے یا شہوات کے ذریعے سے۔ شہوتوں کا علاج نفس کی تربیت ہے، شبہات کا علاج اپنے علم کی ترقی ہے۔ اپنی شہوتوں کا بھی علاج کرو اور اپنے شبہات کا بھی علاج کرو۔ اور آخری بات میرے عزیزو، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کی دعاؤں میں ہے، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دیجیے،
ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ کورونا میں 47 لاکھ جنازے اڑ گئے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو نیا رمضان دیا۔ اب تو یہ رمضان تربیت کا بناؤ، اب تو یہ رمضان غم گساری کا بناؤ، اب تو یہ رمضان علم کے حاصل کرنے کا بناؤ۔ علماء کے پاس بیٹھو، جنازہ نہلانے کا طریقہ سیکھو۔ منتخب احادیث میں اکرام مسلم میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا، جو کسی کا جنازہ نہلائے، کمی بیشی کو چھپائے، اللہ نہلانے والے کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اکرام صرف کھلانا نہیں ہے، اکرام جنازے نہلانا، پورا خاندان تم جیت جاؤ گے۔ ان علماء سے رمضان کے مہینے میں درس تفسیر سنو، درس حدیث سنو، درس عقائد سنو، درس فقہ سنو۔ مسجد کو صرف مرکز عبادت نہیں بلکہ مسجد کو مرکز انسانیت بناؤ۔ مرکز عبادت نہیں صرف بلکہ مرکز انسانیت بناؤ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں طائف کے پتھر مارنے والے وفد ثقیف کو قیام کروایا گیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نجران کے عیسائیوں کو قیام کروایا گیا۔ مسجد نبوی میں حضرت سمامہ بن اسال کو ستون سے باندھ کے غیر مسلم قیدی کو رکھا گیا۔ رمضان کو علم کے حاصل کرنے کا بناؤ، رمضان کو علماء سے تعلق بڑھانے کا بناؤ، اور سنت موقدہ علی الکفایہ آخری 10 دن مرد اعتکاف کریں، 3 دن بھی جائے 10 دن بھی جائے اور آخر میں 10 دن کا اعتکاف کریں۔ پوری بستی گناہگار، عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں۔ 2 دن گوشت نہ ملے، منہ میں کمی محسوس ہوتی ہے، عمر بیت گئی، اعتکاف کی ذائقہ، اعتکاف کی لذت نہ ملی، کمی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اپنی عورتوں میں گھر میں سنت والا اعتکاف، نفل والا اعتکاف کرانے کا رواج ڈالو۔ بدل بدل کر ساس بہووں کی ڈیوٹی بدل دے، ساس پورے 10 دن کا اعتکاف کریں۔ عید کا دن اللہ کو ناراض کرنے والا نہ بناؤ۔ ننگی کلائی کا کرتا پہنایا، ننگی پنڈی کا شلوار پہنایا۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت برستی ہے جو نامحرم اپنا جسم بتائے، جو نامحرم دوسرے کا جسم دیکھے۔ اللہ کے دین بجائے رحمت برسانے کے ہم نے غیر ساتر لباس، بے حیائی کا لباس اپنی بیٹیوں کو عید کے دن پہنا کر اللہ کی لعنت اور پھٹکار برسانے کا انتظام کیا۔ میں نہیں جانتا ہوں آپ کے یہاں شرعی لباس کی بھی کوئی دکان رہتی ہے نہیں، لیکن دکانیں بازاروں کی عام طور پر ایسی ہیں۔ ایک حیا والا انسان اپنی نگاہ اس دکان میں نہیں اٹھا سکتا جس بے حیائی کے ساتھ عورتوں کے کپڑے لٹکائے جا سکتے ہیں۔ ایک باحیا باپ اپنی بیٹی کو لے کر اس دکان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ عید منانے کے نام پر اپنی غیرت کا خون کر دو گے، عید کے کپڑے خریدنے کے نام پر آخر کے عشرے کو کیا بازاروں میں گزارو گے۔ ایک واقعہ امام طحاوی کا یاد آیا، اپنی بیٹی کو مسائل لکھا رہے تھے، ویڈیو نہیں بتا رہے تھے۔ اپنی بیٹی کو بیوی شوہر کے تنہائی سے متعلق کچھ مسائل لکھاتے لکھاتے قلم کے نیچے زبان کے اوپر آ گئے، اپنی بیٹی کو لکھا رہے تھے۔ کوئی اسکرین نہیں لگا دیا تھا گھر میں۔ امام طحاوی اپنی بیٹی کو فقہی مسائل، کوئی تصویر نہیں، لکھاتے لکھاتے زبان پر آ گئے۔ پھر اس کے بعد یاد آیا کہ یہ مسائل
تنہائی کے، بیوی شوہر کے مجھے لکھوانا نہیں چاہیے تھا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا غم ہوا، اتنا غم ہوا، اتنا غم ہوا، اسی غم میں امام طحاوی کا انتقال ہو گیا۔ مردوں میں غیرت نکل جاتی ہے، عورتوں میں حیا نکل جاتی ہے۔ مردوں میں غیرت نکل جاتی ہے، عورتوں میں حیا نکل جاتی ہے۔ تو عید کے دن پہنایا جانے والا کپڑا شرعی شرعی شرعی۔ اور کورونا میں 47 لاکھ جنازے اٹھے۔ مجھے اس مجمع میں کھڑے ہو کے بتاؤ، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں نے میرے باپ کی طرف سے فرض حج کر لیا، میرے بھائی کا انتقال ہوا، اس پر حج فرض تھا، 1 کروڑ کی زمین کا مالک تھا، بیگھوں کی زمین کا مالک تھا، کئی تولے سونے کی مالک تھی میری ماں، حج فرض تھا۔ میں نے میری ماں کے انتقال کے بعد میری ماں کا فرض ادا کر دیا۔ نہیں ملیں گے لاکھوں میں کوئی ایک، فرض حج کی توفیق مانگو، فرض حج کی توفیق مانگو۔ دھن نہیں چاہیے، دھن چاہیے، دولت نہیں چاہیے، ہمت چاہیے۔ حج بڑھاپے کی عبادت نہیں، حج جوانی کی عبادت ہے، حج بڑھاپے کی عبادت نہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری فرماتے تھے، تمہارے اندر ایک گولی کا بھی شوق نہیں ہے، ایک گولی کو شوق ہوا میں حج کے لیے جاؤں گا، پانی کا جہاز جانے لگا، وہ دیوانگی کے عالم میں سوار ہو گیا، چھپ کے بیٹھ گیا، کتنے دنوں میں پانی کا جہاز جدہ پہنچا، اب کیا کروں میں، پانی میں کود گیا، جان بچا کر کنارے کنارے چلنے لگا۔ ایک جگہ پر دیکھا ایک عرب اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے گائے خرید کر لایا، دودھ نکالنے نہیں آتا، یہ گولی گیا، عرب صاحب میں دودھ نکال کے دے دوں گا۔ اس عرب نے اس کو اپنا ملازم بنا لیا، آخر میں پوری فیملی کو بلا کر اس نے حج کروایا۔ مولانا سید احمد علی لاہوری فرماتے تھے، مولانا احمد علی لاہوری فرماتے تھے، لوگوں کیا تمہارے اندر اس گولی کی بھی طلب نہیں ہے جس بندے کے طلب پر اللہ نے پورے گھر کو حج پر بلا لیا؟ کم سے کم وہ قاضی صاحب، وہ قاری صاحب کو تو یاد کرو۔ شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں، جنہوں نے 8 آنے میں حج کیا، 8 آنے میں حج کیا، کیسے 1 روپیہ لے کے نکلے سہارنپور سے، غالباً وہ آئے جنگلوں میں چلتے ہوئے، 1 کلو چنے خرید لیے، 8 آنے کے کھاتے کھاتے بمبئی کے پانی کے جہاز کی جگہ پر پہنچے، کپتان سے کہا بھائی مجھے حج کے لیے لے جاؤ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو مزدوری کہو گے کرنے کے لیے تیار۔ کپتان نے کہا قاری صاحب بیت الخلا صاف کرنے حجیوں کے، تیار ہوں، میری قسمت ہے، میں حجیوں کی خدمت کے لیے تیار۔ وہ قاری صاحب رات میں پورے ٹوائلٹ صاف کرتے، نہاتے، سجدے میں خوشی کے آنسو تڑپنے لگ جاتے۔ کیپٹن کی آنکھ کھلی، اس نے کہا کیا کر رہے ہو تم؟ قاری صاحب نے کہا میرے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، میرے اللہ نے اپنے گھر پہ بلانے کا انتظام کر لیا۔ کیپٹن نے کہا اتنے بڑے ولی سے میں بیت الخلا صاف کراؤں؟ قاری صاحب آپ بیت الخلا صاف نہیں کریں گے، پورے شاہی اعزاز کے ساتھ حج کریں گے۔ پورا حج کر کے آئے، جیب میں ہاتھ ڈالا تو 8 آنے باقی رہ گئے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کبوتر کو طلب پیدا ہوئی، اللہ کے گھر پر جانے کی طلب پیدا ہوئی ایک چونٹی میں، اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کے دل میں ڈالا یہ کبوتر آ رہا ہے، کعبۃ اللہ کا رہنے والا ہے، مکہ کا رہنے والا ہے، جب یہ آ جائے تو اس کے پیر پر بیٹھ جانا۔ چونٹی کو اس کی محبت پر اللہ نے پہنچایا، ہمارے دل اتنے مردہ ہو گئے، بڑھاپے میں بھی کعبے کا شوق نہ ہوا، بیماریوں میں بھی شوگر بی پی سے بچنے کا غم تو ہے، لیکن حبیب کے شہر میں حاضری کے بغیر مرنے کا غم نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، حج کی فرضیت کا شعور، قربانی کے وجوب کا احساس اپنے اندر لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور اس ادارے نے، ان طلباء نے، آپ حضرات کے تعاون نے، آپ حضرات کی محبتوں نے
جو کچھ اس ادارے کو دیا، اللہ تمہاری نسلوں میں ولیوں کو پیدا فرمائے، اللہ تمہارے خاندانوں میں اپنے عاشقوں کو، اپنے عارفوں کو پروردگار عالم پیدا فرمائے، اور ہم سب کے لیے دین کے ترجیحی تقاضوں پر اپنے جان اور مال کی صلاحیتیں جھونکنا، جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں پر سورج ڈوبتا ہے، وہاں تک دین اور دین کی دعوت کا لے جانا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ معزز سامعین، حضرت نے بہت کم وقت میں بڑی قیمتی باتیں بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند اعلانات مدرسے اور مدرسے کی تعلیم سے متعلق ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ آج طلبہ عزیز کی چھٹی ہو رہی ہے۔ عید کے بعد پھر مدرسہ کھولے گا 10 دن کے بعد، یعنی 1 مئی سے۔ تو 1 مئی سے داخلے شروع ہوں گے۔ جتنی وسعت دارالاقامہ میں مدرسے کی ہوگی اتنے داخلے لیے جائیں گے۔ اس کے بعد معذرت چاہ لی جائے گی۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت آسان فرمائے، آپ سے دعا کی گزارش ہے کہ آئندہ سے درجہ عالمیت بھی انشاءاللہ یہاں پر شروع ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جن طلبہ کے امتحان ہوئے تھے ان کا باقاعدہ رزلٹ تیار کیا گیا ہے، وہ آپ کو نیچے ملے گا۔ کوئی بھی طالب علم بغیر اپنا رزلٹ لیے نہ جائے۔ وہ ایک اچھی چیز ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب میں آپ کے کتنے نمبر آئے ہیں۔ لہٰذا والدین اپنی ذمہ داری کے ساتھ طلباء کے رزلٹ لے کر ہی یہاں سے جائیں، اور چپکے سے لے کر نہ جائیں بلکہ اساتذہ سے مل کر جائیں، سب کو بتا کر جائیں کہ ہم گھر جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دعا کے بعد ساتھیوں کے لیے چائے کا نظم ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ چائے نوش فرما کر ہی جائیں۔ ہمارے اپنے ضلع کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے۔ مفتی صاحب نے 3 روز ہمیں دیے ہیں سفر کا۔ اگلا جو ہے اب مغرب کے بعد انشاءاللہ داؤتال مدرسے میں حضرت کی بات ہوگی، جامعہ ابن مسعود میں حضرت کی بات ہوگی۔ مولانا عبدالقدیر صاحب اور ان کے استاد، کل فون آیا، گجرات سے آئے ہوئے ہیں کہ آپ ذرا حضرت سے کہتے ہیں، انہوں نے کچھ کتابیں بھی، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، وہ لے کر آ جائیں۔ تو پھر میں نے نمبر انہی کو دے دیا کہ آپ خود ہی بات کر لیں مفتی صاحب سے۔ تو اگلا انشاءاللہ مغرب بعد وہاں پر ان کی بات ہوگی، اور پھر اور اس کا اگلا پروگرام یہ ہے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں نداء الصفا میں، اسی مدرسے میں کل صبح فجر کے بعد طلبہ اور جو ہمارے حفاظ اکرام، علماء اکرام، ہمارے پروگرام کا عنوان ہوگا رمضان کس طریقے سے گزارے، اور تراویح کے اندر ہمیں ایک نکھار پیدا کرنا ہے، اللہ کا کلام پڑھنا ہے، مفتی صاحب سے ہم سیکھیں گے، ہر کام سیکھ کر کریں گے تو اس میں برکت بھی ہوگی، ترقی بھی ہوگی۔ تو یہاں جتنے سامعین بیٹھے ہیں یہ سب داعی بن کر جائیں، اپنے علاقے کے طلباء علماء کو فجر یہاں پڑھنے کی ہدایت دیں، اور دوسرے جو ہمارے مساجد کی کمیٹیاں ہیں یہ بھی آئیں، کیونکہ یہ طے کرتی ہیں کہ حافظ صاحب کتنے دن میں قرآن پورا ہونا ہے۔ اب انہوں نے 10 دن کا کر دیا تو حافظ صاحب کو تو جلدی پڑھنا پڑے گا، تو ان سے بھی بات کریں گے کہ آپ کو کس طریقے سے اپنی مسجد میں جو ہے قرآن پڑھوانا چاہیے، تو آپ سب ساتھ دیں گے۔ اس کے بعد حضرت یہیں آرام کریں گے۔ آرام کے بعد اگر مولانا تصور صاحب سیہور میں آئیں گے تو وہاں ملاقات کے لیے جائیں گے، سیہور میں کل پروگرام ہے۔ اس کے بعد آپ کا ضلع بدیشہ جس کے لیے حضرت کو مدعو کیا گیا، وہاں پر تاریخی پروگرام ہوگا، تقریباً 2000 لوگوں کا، جو مہمان باہر سے آئیں گے ان کا کھانا بھی رکھا گیا ہے، اور اس میں اور بھی بڑے بڑے علماء اور حضرت مفتی صاحب بھی جو ہے شہر فہرست ہیں، اس میں آپ ان سے وہاں بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگلا بدھ کا 1 بجے آپ کی فلائٹ ہے بھوپال سے حیدرآباد کے لیے، تو بھوپال میں مفتی سلمان صاحب نے کہا ہے، اسی طریقے سے مفتی احمد صاحب علماء کا وہاں بھی کچھ پروگرام ہوگا۔ اس کے بعد حضرت کی واپسی ہوگی، دعا ہوگی، دعا کے بعد حضرت سے مصافحہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک اعلان اور باقی رہ گیا تھا تعلیم سے متعلق، وہ یہ ہے
کہ طلباء نے جو حفظوں کے طلباء ہیں یا ناظرہ کے سب نے بڑی محنت کے ساتھ پڑھا ہے، بڑی محنت ان پر ہوئی ہے، لیکن یہ قریب قریب 2 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے. اس میں طلباء ایک دم بالکل غافل ہو جاتے ہیں، یہ مانو بھول جاتے ہیں اگر ان کو دور رکھا جائے. اس لیے مدرسہ اعظم میں یعنی اسی مدرسے کے اندر جو مرواز کے طلباء ہیں غیر دارالاقامہ، ان کی حفظوں کی تعلیم بھی ہوگی رمضان میں، اور جو ناظرہ کے طلباء ہیں ان کی تعلیم بھی رمضان میں یہاں پر ہوگی. اسی طریقے سے جو طلباء دوسرے گاؤں کے ہیں، اطراف کے ہیں، الحمدللہ ہر مسجد میں، ہر گاؤں میں مکاتب چلتے ہیں. کسی نہ کسی درجے تک ہمارے بچوں کو ہم ان مکاتب سے جوڑ کر رکھیں یا گاؤں کے مدرسے کے اندر پہنچائیں. بالکل پورے رمضان میں ان کو فری پھرنے نہ دیں، ورنہ ان کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا ہوگی سب ادب کے ساتھ. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے. بہت دیر سے آپ کے پاس آئے ہیں، بہت دیر کر دی ہے، بالوں میں سفیدی آ گئی، جسمانی قوتوں نے جواب دے دیا، زندگیاں جہالت میں گزر گئی. قضا نمازوں کا پہاڑ ہے، قضا روزوں کا پہاڑ ہے، کمائیوں کے بارے میں اطمینان نہیں، ٹوٹے ہوئے رشتے خاندان کے اندر بھرے پڑے ہیں، دل گندہ ہے باطنی امراض سے، جو گناہ کر سکتے تھے سبھی ہو گئے. اے اللہ معاف فرما دیجیے. ان مبارک دنوں کے طفیل شب برات میں ہمیں محروموں میں سے نہ بنائیے. جب بنو کلب کے قبیلے کے بکریوں کے برابر جب آپ انسانوں کی مغفرت فرمائیں، ہم گناہ گاروں کی مغفرت کا فیصلہ بھی فرما دیجیے. اے اللہ کورونا کے لاوارث جنازوں نے بھی ہمیں نہ جگایا، ترکی کے زلزلے نے بھی ہمیں بیدار نہ کیا، بھائی بہنوں کی لاشوں نے بھی ہمیں آپ کی طرف واپس نہ کیا. ہم سے بڑا کوئی پتھر دل نہیں ہوگا، ہم سے بڑا کوئی سخت جان نہیں ہوگا. اے اللہ ایک ہی بھیک ہمیں دے دیجئے، اپنی محبت سے آباد کر دیجئے، نسلوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. بہت مال چٹخاروں پر لگا، بغاوتوں پر لگا، گندے ریچارج پر لگا، نافرمان اولاد کی خواہشات پر لگا، بے پردہ بیٹیوں کی تمناؤں پر لگا. کچھ مال قرآن کے لیے قبول فرما، آپ کے ولیوں کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ اس علاقے کو آباد فرما، دین کے تقاضوں کو زندہ یہاں پر آسان فرما دیجیے، بالغات کے مکتب کو زندہ فرمائیے، ہماری بیٹیوں کی گودوں کو نورانی بنا دیجیے. اے اللہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دیجیے. اے اللہ مناسب جوڑے مقدر فرما دیجیے. حرام